گمگشتہ مزار محبت کو جائی، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ناظرین کرام، جناب سیدہ طاہرہ بحیثیت ایک بیٹی کا کردار، جہاں سیدہ کی زندگی میں ایک خاتون کے تمام زندگی گزارنے کے پہلو موجود ہیں، وہاں بیٹی ہونے کے حوالے سے بھی سیدہ مثالی کردار رکھتی ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو ایک بدشگون سمجھا جاتا تھا، جسے کہا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ظل وجہہ مسودہ وہو قزیم، اور اسے غصہ آتا کہ پریشان ہو جاتا، گویا ایسا سمجھتا کہ میرے لیے کوئی زحمت پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، جہاں اسلام سے پہلے بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا، وہاں اسلام نے آ کے بتایا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے جناب قاسم کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا، پھر واپس لے لیا، پھر جناب عبداللہ کی شکل میں بیٹا عطا کیا، پھر واپس لے لیا۔ مشیت خداوندی یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، لہٰذا آپ کی نسل کو بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے باقی رکھا جائے۔ تو جہاں بیٹوں کے جانے کے بعد دنیا نے، کفار نے، مشرکین نے ابتر کا طعنہ دیا، وہاں پروردگار نے ابتر کے جواب میں رسول خدا کو جو تسلی دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب، ہم نے تمہیں نا ختم ہونے والی نسل کی شکل میں فاطمہ عطا کی ہے، سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدہ کا کردار بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک مثالی کردار ہے۔ جب پروردگار نے رسول خدا کے دامن میں سیدہ جیسا گوہر عطا کیا، وہاں رحمت للعالمین نبی نے اپنی رحمت بیٹی کا زمانے کو دکھایا کہ عظمت و کردار کیا ہے۔ جب بی بی آتی، رسول خدا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ، آپ بیٹی کا اتنا حد درجہ احترام کرتے ہیں؟ فرماتے میں خود احترام نہیں کرتا، جب سیدہ آتی ہیں تو پروردگار کی آواز آتی ہے، میرا حبیب میری کنیز آ رہی ہے، اس کا احترام کرو۔ کنیز خداوند ہونے کے حیثیت سے عبادت کی اتنی منزلت پر فائز تھی بی بی کہ رسول خدا جیسی ہستی بھی آپ کا احترام کرتی تھی۔ اور جب آپ کا بچپنا تھا تو اسلام پر جس طرح کے مصائب و آلام تھے، ابتدائی دور تھا رسول خدا کی تبلیغ کا، تو جہاں شیب ابی طالب کی سختیاں آئیں، 3 سال تقریباً ایسا بھوک و قحط کا دور گزرا ہے کہ جہاں پتے کھا کر گزارا کیا جاتا، تو سیدہ نے وہاں صبر کا ایک ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے بیٹیوں کے لیے
کہ جہاں حالات اس طرح کے تنگ ہو جائیں کہ جہاں والد کا دامن تمہارے لیے محبتوں سے بھرا ہوا ہو، وہاں دنیا کی خواہش سے اور تمام قسم کی حاجات سے اپنے دامن کو خالی کر لو۔ اس ماحول میں سیدہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور باپ سے کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہ کیا۔ یہ جناب سیدہ کی ایک صبر کی حالت ہے۔ جہاں صبر اس پائے کا ہو وہاں شجاعت کے کیا کہنے کہ جب رسول خدا خانہ کعبہ میں نماز فریضہ انجام دے رہے تھے اور وہاں بیٹھے ابو جہل اور اس کے حواریوں نے دیکھا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ کسی جانور کی اوجھڑی آپ پر ڈالی جائے، تو ایک شخص گیا، وہ اوجھڑی لے کر آیا اور آپ کے شانوں پر ڈال دی جب کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں چاہ کر بھی نہ جا سکتا تھا کہ شاید مجھ پر ظلم و تشدد بڑھا دیا جاتا، تو میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک کم سن بچی اپنے حجرے سے نکلی ہے اور آئی ہے بابا کے شانوں سے، اوجھڑی کو ہٹایا ہے، اور اس شجاعت کی مالکہ تھی کہ اپنی عفت و پاک دامنی کی طاقت سے کوئی فرد ان کے قریب نہ جا سکا اور ان کو ٹوک نہ سکا اور ان سے گفتگو نہ کر سکا۔ یہ شجاعت کا پہلو، اور کیسے نہ بی بی کی تربیت میں کہ جب بی بی خود اتنی شجاع ہے، ان کی تربیت کا کیا اثر ہے کہ جب کبھی دین کو، مذہب کو وقت پڑا ہے، مشکل آئی ہے اور دین و مذہب کو ضرورت پڑی ہے، تو جہاں فرزندان اسلام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، وہاں بنات اسلام نے بھی عفت و عظمت کی چادریں قربان کی ہیں۔ یہ بی بی کی گود کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جو خود اتنی باکمال بیٹی ہو، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کے کیا کہنے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں سیدہ کی ازدواجی زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے حجرے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے امیر المومنین جناب علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو وہاں بی بی نے نہ صرف بابا کے ہاں میں ہاں ملائی، ایک پیمانہ دیا ہے، کہا بابا جان آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اگر آپ اور آپ کا اللہ راضی ہے تو میں زہرا بھی راضی ہوں۔ آج معاشرے میں عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں، چاہے وہ ٹی وی پر دکھائی دینے والے ٹاک شوز ہوں، مارننگ شوز ہوں یا سوشل میڈیا ہو، وہاں بیٹیاں، مسلم بیٹیاں خصوصاً مغرب کو اور مغرب کے کلچر کو اپناتی ہوئیں ایسے لباس میں نظر آتی ہیں کہ جہاں والدین کے سر شرمندگی کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں۔ وہاں بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ جناب سیدہ کی، طاہرہ کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی کے سنہری اصولوں کو اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ اور دوسرا جہاں انتخاب کا مرحلہ آتا ہے، اسلام نے عورت کو یہ حق عطا کیا ہے کہ عورت کے حجاب اور عورت کی رضامندی کے بغیر کہیں اس کا نکاح نہ کیا جائے، لیکن آج کی مستورات مسلم بیٹیوں کو بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے والدین ان کے حق میں بہترین فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ جذباتی باتوں کو اپنے ذہن میں لا کر اس فیصلے کی ناقدری نہ کریں اور والدین کے حکم کی عزت کریں۔ جناب سیدہ ایک بیٹی کے کردار کے طور پر جہاں اسلام اتنی تعلیمات دیتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من اول اولادہ البنات، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو پروردگار سب سے پہلے اولاد میں سے بیٹی عطا کرے۔ اور ہمارا معاشرہ عجیب ہے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کی ولادت پہ اتنی خوشی نہیں مناتے جتنا بیٹوں کی پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات
यखलुक़ु मन यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा ज़ुकूरा, कि परवरदिगार ही है जो कुछ पैदा करना चाहे पैदा करता है, जिसे चाहे बेटियां अता करे। बेटियों का लफ्ज़ कुरान मजीद में सूरह शूरा में पहले ज़िक्र किया गया है। यहबु लिमन यशा इनासन, अल्लाह जिसे चाहे बेटियों का तोहफ़ा अता करे, व यहबु लिमन यशा ज़ुकूरा, जिसे चाहे बेटों का तोहफ़ा अता करे, और युज़व्विजुहुम ज़ुक़रानन व इनासन, और जिसे चाहे जोड़े जोड़े अता करे। ये तो मेरे परवरदिगार की तक़सीम है। और जहाँ इतने फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं बेटियों की तरबियत के हवाले से कि बेटी की तरबियत करना जन्नत की तरफ सीढ़ी लगाने के मुतरादिफ़ है, जिसने 2 बेटियों की तरबियत की गोया उसने जन्नत कमा ली। तो जहाँ इतनी तालीमात दी जाती हैं वहाँ यकीनन एक ऐसी हस्ती भी होनी चाहिए जो इन तालीमात का कामिल नमूना होनी चाहिए। तो परवरदिगार ने बेटियों के लिए कामिल नमूना के तौर पर सैयदा का वजूद बख्शा है, जो तमाम आलमीन के लिए बेटियों के लिए एक नमूना अमल है। और परवरदिगार ने जनाब सैयदा की शक्ल में रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन नबी को रहमत अता फरमाई है। और जहाँ इस कदर फ़ज़ाइल हैं, वहाँ अमली मैदान में भी अगर बेटियों को देखा जाए, जहाँ इस्लाम से पहले ये फ़िज़ा थी कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, वहाँ इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त दी है कि अगर कभी इस्लाम पर वक्त आया है तो नबूवत व इमामत जैसे ओहदों के साथ साथ इफ़्फ़त व इस्मत ने भी शाना बशाना साथ दिया है। चाहे वो इमामत की हिफाजत के मराहिल हों, चाहे वो हक़ व बातिल की जंग हो, चाहे वो मुबाहला का मैदान हो, कि जहाँ परवरदिगार ने कहा ऐ मेरा हबीब इनसे कह दो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम, तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते हैं। और फ़कत बेटों पर ही इस्लाम ने इक्तफ़ा न किया, कहा तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। तो रसूल खुदा ने जिन औरतों को अपने साथ लिया उनमें से फ़कत एक ही किरदार है जो बेटी का किरदार है। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को साथ लिया और मैदान मुबाहला की तरफ चल पड़े। एक रूहानी फ़तह नसीब हुई। इस रूहानी फ़तह में सैयदा का वजूद बाबरकत साबित हुआ। और परवरदिगार ने जहाँ बेटी के इस वजूद को दुनिया में आश्कार किया है, वहाँ ज़माने ने भी देखा है। और आज दुनिया एतराफ़ करती है, जहाँ हम अपने माशरे में भी देखते हैं, एक अजीब व गरीब फ़िज़ा फैली हुई है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह के स्लोगन हमें नज़र आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन बेहयाई के वो कफ़न हैं जो इन्होंने उठाए हुए हैं। ये जो माशरे में आज़ादी के नाम पर बेरा रवी फैला रहा है, वो मग़रिब माशरा है जो हमारी और इस्लाम की नामूस पे हमला करने लगा है। और इसके लिए उलमाए कराम ने भी ख़ास इक़दामात किए हैं, हुकूमत भी काफ़ी इस पर इक़दाम कर रही है, उसके भी बेहतरीन कदम हैं। वहाँ औरतों और बेटियों के हवाले से दुनिया, चाहे वो इस्लाम के अलावा गैर मुस्लिम हों या चाहे अहले किताब हों, उन्होंने भी माना है कि बेटी का किरदार माशरे में अगर सीखना है तो वहाँ बेटियों को इज़्ज़त देना सीखिए। बेटियों को इज़्ज़त देंगे तो माशरा तरक्की करेगा। एक बेटे की तरबियत, एक मर्द की तरबियत, एक फ़र्द की तरबियत है, और एक मस्तूर की तरबियत, एक बेटी की तरबियत, एक माशरे की तरबियत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर कदम उठाया है और उन्होंने 2011 में एक ऐलान किया कि हर साल 11 अक्टूबर को आलमी तौर पर बेटी की पैदाइश का दिन मनाया जाएगा। और इस दिन तकरीबन तमाम दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ पर जितनी भी तहरीकें हैं वो उजागर होती हैं और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, और तमाम ये तहरीकें बेदारी का सबब देती हैं। जहाँ हम माशरे में कुरान और अहले बैत की सीरत पर चलते हुए तमाम पहलुओं में सैयदा को बेमिसाल देखते हैं, वहाँ बेटी होने के हवाले से भी सैयदा बेमिसाल किरदार रखती है। दुआए कलिमात से इख्तिताम दुआ है, परवरदिगार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की
دنیا میں اگر دیکھا جائے محمد و اہل بیت محمد کے اس مشن میں بیٹیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور قدم بقدم ساتھ رہی ہیں۔ اگر کربلا کے معاملے کو ہی دیکھا جائے تو جہاں سیدہ کے بیٹوں نے، جہاں رسول کے بیٹوں نے، جہاں علی المرتضیٰ کی اولاد نے قربانیوں کی ایک فہرست دی ہے، وہاں سیدہ کی گود کی پلی ہوئی بیٹیاں بھی پیچھے نہ رہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہ جہاں عالمین میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کربلا میں حق و باطل کی اس جنگ میں، اس معرکے میں جہاں علی کے بیٹوں نے حق کا اور جیت کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں زہرا کی بیٹیوں نے بھی اس میں اپنا کردار اور اپنا حصہ ملاتے ہوئے خوب رنگ بھرا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ جیسی باعظمت، باہمت اور با کردار بیٹی پروردگار کی طرف سے وہ عظیم تحفہ ہے کہ جہاں بیٹے عطا کیے تو کچھ نہ کہا، کچھ نہ مانگا، اور جہاں بیٹی عطا کی تو پروردگار نے کہا میرا حبیب ہم نے آپ کو نا ختم ہونے والی نسل کی شکل میں فاطمہ عطا کی ہے، تو آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے شکرانے کے طور پر نماز ادا کریں، اور قربانی چھوٹی قربانی نہیں بلکہ اونٹ کو نہر کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ جو دشمن تھے، وہ جو آوازیں کس رہے تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، یہ جتنے بھی تھے، یہ جو آوازیں کس رہے تھے، اللہ آپ کو سیدہ کے وجود سے قیامت تک نہ ختم ہونے والی نسل عطا کرے گا اور ان کی نسل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ پروردگار نے بیٹوں کی بجائے رسول خدا کی گود میں بیٹی عطا کر کے معاشرے کو سکھلایا ہے، بتایا ہے کہ جہاں نبیوں کے بیٹوں نے کام وہ نہ کر کے دکھائے، جہاں مصطفیٰ کی بیٹی نے وہ کام کیا ہے۔ تربیت کا مرحلہ ہو، شوہرداری ہو، باپ کی عظمت کا خیال ہو، یا ایک گھر کو چلانے، گھر کے نظام کے حوالے سے ہو، تمام معاملات میں سیدہ ایک مثالی کردار رکھتی ہیں۔ ناظرین، بیٹی کے حوالے سے اب ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بیٹوں کو ہر حوالے سے اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جائیداد کے حوالے سے ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی بیٹیوں کو اس وجہ سے گھر بٹھا دیا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں گی تو ان میں شعور آئے گا اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گی۔ بہت سی بیٹیوں کے رشتے نہیں کیے جاتے کہ یہ جائیداد کے حوالے سے بات کریں گی، جہاں اسلام نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، اسلام نے ہمیں طریق بتایا ہے، وہاں اسلام کی تعلیمات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور مغرب کی ایک عجیب و غریب جو فضا پھیلی ہوئی ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ اسلام نے معاشرے میں صحیح طرح سے جس طرح مرد اور عورت کو باہمی اکٹھا ہو کے معاشرے کو چلانا چاہیے تھا، وہاں عورت کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے، چاہے وہ عورت کی آزادی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عورت کے حق جائیداد کے حوالے سے ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اور دین نے جو بتایا ہے وہ واقعاً سچ ہے، حق ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو جو وقار دیا ہے، اور اسلام سے پہلے تو جائیداد میں عورت تک کا حصے کا ذکر نہیں تھا، لیکن عورت کو اسلام نے جائیداد میں حصہ دیا ہے۔ اور جہاں آدھے حصے کی بات کی جاتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے۔ جب تک وہ باپ کے گھر میں ہے، اس کے تمام نان و نفقہ کے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں، اور جب وہ شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اس کے تمام نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو خرچ کرنے والے تو مرد ہیں، چاہے وہ باپ ہو یا چاہے اس کا شوہر ہو۔ بیٹی
جو کچھ لیتی ہے وہ تو اپنے اخراجات کے لیے اپنے ہی لیے صرف کرتی ہے، اس پر اس حصے میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ناظرین، بیٹیوں کو چاہیے اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جناب سیدہ کے کردار کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اسی پہ عمل کیا جائے اور معاشرے میں اسے نافذ کیا جائے۔ دعا ہے پروردگار سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کو جائے کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔